بساط دنیا الٹ رہی ہے، حسین اور پائیدار نقشے جہان نو کے ابھر رہے ہیں، بدل رہا ہے نظام کہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم پروگرام عصر حاضر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام جیسا آپ جانتے ہیں، عصر حاضر میں جو ہمیں مسائل درپیش ہیں، چیلنجز درپیش ہیں، ان کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں سے، جماعت احمدیہ کے وسیع علمی خزانے میں سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں بطور تعارف کے پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح سے پھر ہم ضیاء خلافت، جس میں ہم خلافت احمدیہ کی انگنت برکات میں سے کسی ایک برکت کا جو ہے وہ اپنے ازدیاد ایمان کی خاطر خدا تعالیٰ کا شکر کرنے کی نیت کے ساتھ، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ کتنی بڑی نعمت ہمیں میسر ہے، کسی ایک پہلو کا ہم جائزہ لیا کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ آج کا پروگرام بھی حسب معمول لائیو بھی ہے، انٹریکٹیو بھی ہے۔ اس کے دوران آپ ہمیں بذریعہ فون، بذریعہ اپنے ٹویٹس کے، ای میل کے ذریعے، فیکس کے ذریعے، تمام ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے جتنے زیادہ سے زیادہ ذرائع رکھ سکیں ہم سے رابطہ کرنے کے وہ رکھیں، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام جو ہے، اس میں ہم اپنے سب سے پہلے سیگمنٹ میں چلتے ہیں، جو ہے آج کی بات میں ہم آج بات کر رہے ہیں ثقافت کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیلات میں جائیں اور کچھ اس کے بارے میں گفتگو شروع کریں، ایک تو یہ کہ آپ ابھی سے کلچر کو کیسے سمجھتے ہیں، کلچر کو کیسے دیکھتے ہیں۔ بہت سی ٹویٹس ہمیں آ بھی چکی ہیں اور ہمیں بہت سی ٹویٹس کا انتظار بھی رہے گا۔ آج ٹیلی فون کالز بھی ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ لیں، ایسی کالز جو ہماری گفتگو کو آگے بڑھانے والی ہوں، کسی لحاظ سے ہماری گفتگو میں کنٹریبیوٹ کرنے والی ہوں، ان سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات بھی کریں گے۔ تو اس موضوع پہ آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے مکرم محترم سلیم ملک صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں۔ ملک صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، ایک ویڈیو پیکیج ہم پلے کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم واپس اسٹوڈیو میں آتے ہیں۔ ثقافت یا کلچر ایک ایسی اصطلاح جسے ہم اتنی کثرت سے سنتے ہیں کہ اس کے معنی پر غور کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ ثقافت ماحول کے مطابق کسی بھی طبقے کے رہن سہن کے طور طریقوں کا نام ہے۔ ہم جہاں بھی رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ثقافت کی تصویر کا ایک نقش ہوتا ہے۔ ہم اس تصویر کے حصہ بننا بھی چاہتے ہیں، مگر اس تصویر کے بہت سے رنگوں سے اجتناب بھی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ثقافت کے کس رنگ کو اپنایا جائے اور کس رنگ سے اجتناب کیا جائے۔ ہم کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، ہم ہجرت کر کے کہاں آباد ہو گئے ہیں، اور اب ہمارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارا سماجی ارتقاء ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ کیا جیسا دیس ویسا بھیس والا کلیہ درست ہے؟ کیا جسے ہم اپنی شناخت کہتے ہیں وہ ہر حال اور ہر دیس میں ہماری شناخت رہے گی؟ لیں جی ناظرین، یہ ابھی ہم نے ایک ویڈیو پیکیج دیکھا، ثقافت کے حوالے سے ہم آج گفتگو کر رہے ہیں۔ ملک صاحب، ثقافت کے حوالے سے اگر ہم آج اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، جو مقصد ہے یہ موضوع رکھنے کا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ تمام دنیا میں پھیل رہی ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق، اور ابھی مزید اس نے پھیلنا ہے، اور ہمیں بہت ساری ثقافتوں کے ساتھ جو ہے وہ واسطہ رہے گا۔ تو اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے ضروری معلوم ہوتا ہے، جس طرح ویڈیو پیکیج میں بھی ہم نے کہا نا کہ یہ ایک ایسی ٹرم ہے جو ہم بہت کثرت سے استعمال کرتے ہیں، کلچر، ثقافت کی بہت بات ہوتی ہے، لیکن دراصل ہے کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثقافت جسے ہم کہتے ہیں، یا تمدن کہہ لیجیے یا کلچر کہہ لیجیے، یہ کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ایک دن میں ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک کمبینیشن ہے، تقریباً آپ کی مورل ویلیوز جو ہیں ان کیسی ہیں، آپ کا کھانا پینا اڑنا پچانا ہر چیز جو ہے وہ آپ کی ثقافت میں آ جاتا ہے، اور اس کا سم ٹوٹل جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں تمدن یا کلچر۔ اس میں فیتھ بھی آ جاتا ہے۔ اب یہ کہ ایک قسم کا آپ دیکھیں گے کہ ایک تو ہوتا ہے ڈومیننٹ کلچر، ایک بڑی سوسائٹی اگر ہوگی تو اس میں کئی کلچر ہوں گے، لیکن ٹرائبل سوسائٹی میں
ایک ہی کلچر ہوگا. اور ڈومیننٹ سوسائٹی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت، برٹش سوسائٹی دیکھ لیجئے یا پاکستانی سوسائٹی، میں دو کنٹراسٹنگ قسم کی سوسائٹیز لے رہا ہوں. ان میں پھر سب کلچر بھی آ جاتے ہیں جی. کیونکہ جب ریلیجن آ جاتا ہے تو ریلیجن کے ساتھ انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ آ جاتی ہیں لوگوں کی زیادہ بڑی سوسائٹی میں، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا کلچر میں فرق پڑ جاتا ہے. لیکن الحمدللہ ایک دن آئے گا جب کہ ایک ہی ڈیفینیشن ہوگی، ایک ہی انٹرپریٹیشن ہوگی، اور اس وقت پھر ہر ملک کا اپنا کلچر جو ہے اوریجنلی شائن کرے گا، اس میں پھر کانفلکٹ نہیں ہوگا. خیر یہ تو ایک دوسری بحث کسی وقت ہم کر سکتے ہیں. لیکن کلچر ڈیولپ ہوتا ہے جنریشن ٹو جنریشن ٹو جنریشن، اٹ ٹیکس ایئرز اینڈ ایئرز اینڈ ایئرز. اب جیسے انگلستان کا کلچر برطانیہ کا لے لیجئے، اس میں جرمن کلچر کی بھی حصہ ہے، فرینچ کلچر کا بھی حصہ ہے ایک وقت میں، بلکہ وہ دونوں ہی یہاں پہ حکمران تھے. پھر اس کے بعد رومن بھی آئے اور وہ اپنا کلچر چھوڑ گئے. اسی طرح اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو اس کا، یا انڈیا کو دیکھیں پورے کو، تو اس کا پورے کا ایک ڈومیننٹ کلچر ہے. وہ اس طرح کہ ہم پہ مختلف ادوار میں مختلف فاتح آتے رہے یا سیاح کہہ لیجیے آتے رہے، سیر کر کے چلے گئے، حکومت کر کے چلے گئے، لیکن اپنے اثر چھوڑ گئے. اور ہمارا کلچر 5000 سال سے زیادہ پرانا ہے بیسیکلی، جو فنڈامنٹل ہے. اس کے بعد مذہب بھی آئے ہمارے کلچر میں. اشوک اعظم کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا کہ ویداز کا ہے، جتنا کہ ایرینز کا ہے، جو کہ سب سے پہلے امیگرینٹس یہاں پہ آئے پاکستان انڈیا میں. اور اس کے بعد اسلام کا سب سے زیادہ بعد میں آیا، موسٹ ریسنٹ جسے کہہ لیں. 1500 سال تو تاریخ میں کوئی چیز نہیں ہوتے. اس سارے کلچر میں ہمارے سب کلچر بھی ہیں چھوٹے چھوٹے مختلف قسم کے. لیکن اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ فنڈامنٹل کلچر جو کہ بہت کم چینج ہوتا ہے اور اسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں عموماً، اور اس کلچر کو ہم کہتے ہیں فوک کلچر، لوگوں کا اپنا کلچر. اور وہ زیادہ تر پری انڈسٹریل یا جیسے کہہ لیجئے رورل ایریا میں آپ کو ملے گا. رورل کا مجھے معاف کیجیے گا میرا ترجمہ نہیں ہوتا، دیہات میں. ہاں مثلاً آپ دیکھ لیجئے پاکستان کا ایک دیکھ لیجئے. میں آپ کو ہلکا سا ایک مثال دیتا ہوں کہ رات کا وقت ہے، پوری چاندنی ہے، لوگ کچھ چارپائیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری صاحب اور ان کے حواری، کچھ ان کے ملازم جو ہیں وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پاس بڑے کڑاؤ لگے ہوئے ہیں، اس میں جناب گڑ بن رہا. وہ ایک آدمی اس میں وہ بڑا اپنا وہ بھی چلا رہا ہے. ایک آدمی اٹھتا ہے ان میں سے ہیر وارث شاہ کو اٹھا کے، اور اس چاندنی میں جب وہ اس کی لے میں ہیر پڑنی شروع کرتا ہے، اس کا نظارہ کچھ اور ہوتا ہے. اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا معاملہ، اور یہ بدلا نہیں. بالکل. اور یہ ان کا اصل کلچر ہے جی، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. بالکل ٹھیک. سلیم صاحب آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں بتایا، ہمیں ہمارے ناظرین کو، کہ ثقافت دراصل ہے کیا. ہر جگہ پہ جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں وہاں کا رہن سہن، اوڑھنا پہننا، کھانا پینا، کھانے پینے کے آداب، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، میل جو، یہ سب مل کے کلچر بنتا ہے. ہم جس اینگل سے اب اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت احمدی اگر اس وقت ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کے فضل سے دنیا کے بہت سارے ممالک میں آباد ہونے کی توفیق مل رہی ہے، اور یہ جو آبادیات ہیں یہ پھیلتی چلی جانی ہیں. احمدیوں نے، جماعت احمدیہ کے افراد نے مختلف اقوام میں جا کے آباد ہونا ہے. ہر جگہ پہ جا کے، ہر دوسرے ملک، ہر دوسرے دیس میں جا کے ہم جہاں سے بھی جائیں گے ہمیں ایک نئی ثقافت کا سامنا ہوگا. ہمیں نئی ثقافتوں کا سامنا رہا ہے. ہم اس وقت اگر انگلینڈ میں بیٹھے یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ پاکستان سے یہاں پہ آ کے آباد ہوئی ہے. یہاں کا اپنا ایک کلچر ہے، ایک اپنا طور طریق ہے یہاں پہ رہنے کا. اب اس میں ہم انٹیگریشن کی بھی بات کرتے ہیں، تو پھر کہاں ہم یہ سمجھیں کہ ہاں جی انٹیگریشن کس طرح ممکن ہو سکتی ہے ایک ایسے معاشرے میں جو اس معاشرے سے کلیتاً مختلف طریق پر جی رہا ہے جس سے آپ آئیں. دیکھیے انٹیگریشن جیسے کہتے ہیں، اگر اس کا تو یہ مطلب ہے کہ ہم ایشین جو ہیں پوری طرح سے یورپین بن جائیں تو یہ تو ناممکن ہے. جی.
टॉलरेंस एक दूसरे के कल्चर की और रिस्पेक्ट जो है जी। वो एक दूसरी चीज़ है। कल्चर आप अपना चेंज नहीं कर सकते। अब आपको मैं एक हल्की सी मिसाल देता हूँ, अगर कोई और जहन में तो नहीं आ रही। एक औरत को ले लीजिए जी एशियन, अपनी पाकिस्तानी औरत है, पढ़ी लिखी है, जी बैंक मैनेजर है। अब उसके पास इस वक्त 3 आइडेंटिटीज़ हैं। या वो मैरिड थी, उसके पास 2 बच्चे हैं, खामन छोड़ के चला गया। जी एक आइडेंटिटी उसको ये है कि जो नज़र आती है कि वो एशियन वुमेन है, सेक्सुअलिटी उसकी वुमेन है, एशियन है। एक उसकी आइडेंटिटी ये है कि वो बैंक मैनेजर है मुख्तलिफ हिस्से में, और दूसरी उसकी तीसरी आइडेंटिटी ये है कि शी इज़ अ मदर विदाउट हस्बैंड, सिंगल मदर जिसे कहते हैं। जी तो एक वक्त में हम मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ रख सकते हैं, कल्चर हम चेंज नहीं कर सकते अपना। ठीक है। आपको जब भी कोई उसको कोई देखेगा तो वो कहेगा कि ये एशियन औरत है, ये हकीकत चेंज नहीं हो सकती। इस वजह से कल्चर को अगर हम ये कहें कि हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, अलबत्ता एक दूसरे पर उसका बड़ा असर होता है कल्चर का। जैसे कि आप लीजिए, जैसे आपने अभी मिसाल दी कि पाकिस्तानी जी यूरोप में आ गए, जी इंग्लिस्तान में आ गए, जी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी कल्चर का असर इन पे होगा और कुछ हम पे होगा। बिल्कुल। उसमें से अच्छी बातों का भी होगा और गलत बातों का भी होगा, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। अहमदिया जमात के जितने भी लोग हैं, अल्लाह ताला के फजल से एक जो उनके लिए बहुत बड़ी नेमत है वो खिलाफत है। वो इनकी डायरेक्शन जब तक इनको मिलती रहेगी तो उसमें बुराइयां कम होंगी, अच्छाइयाँ ज़्यादा आएंगी हमारे में। लेकिन हम अपनी अच्छी चीज़ें जो हैं इन्हें देने की कोशिश करेंगे। अब आप जैसे देख लीजिए कि जब मैं यहाँ पे आया था, काफ़ी अरसा हो गया, हाफ सेंचुरी से ज़्यादा हो गया। उस वक्त यहाँ पे अगर आप कहते कि आप किसी इंडियन रेस्टोरेंट में चले जाएं या करीज मिल जाएं तो नहीं मिलती थी कहीं भी, कोई नोबडी नहीं हुई। अगर आप बनाना शुरू करते थे तो मुझे याद है लैंड लेडी ऊपर आ जाती थी, कहती थी व्हाट आर यू कुकिंग हियर, ये बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू आ रही है। और अब आप देखिए कि मेरे ख्याल में 80-90% लोग अंग्रेज़ हैं। हाँ जी। ये अगर वीकेंड पे खाने के लिए जाएंगे तो कहेंगे कि हम इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। ऐसा ही है। तो ये एक किस्म देखिए ना कितनी चेंज आ गई। बिल्कुल। तो जैसे मैंने कहा कि कल्चर कोई एक दिन की बात नहीं है जी, सैकड़ों सदियों की बात है, ये बदलेगा जी। लेकिन एक चीज़ जो कि अहमदिया जमात के जाने से दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे आएगी, और जो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी उसके कुछ नज़ारे दिखा दे जी, वो ये है कि जो डिफरेंट डेफिनेशन है इस्लाम की जी, वो ख़त्म हो जाए और एक सही डेफिनेशन जो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में थी वो डेफिनेशन आ जाए। बिल्कुल। मतलब बड़ी आपने जो भी बात की बड़ी खूबसूरत है। मेरा ख्याल है इसमें ये हमारी गुफ्तगू को लेके जाती है फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ, कि आप अपनी वैल्यूज़ को छोड़े बगैर कितने लचकदार हो सकते हैं अच्छाई को अपनाने के लिए। मसलन अभी आपने जिस तरह इंडियन क्यूज़ीन, इंडियन खानों की बात की या पाकिस्तानी खानों की बात की, इस कल्चर ने उन खानों को भी अपनाया। बहुत सारे खाने जिनके नाम सुने, चिकन टिक्का मसाला, चिकन विंडलू, चिकन मद्रासी। आप जाएं रेस्टोरेंट्स में, इनके रेस्टोरेंट्स में भी जो है उनके पास मेन्यूज़ में जो है वो शामिल होगा क्या होगा। लेकिन हम लोग जो है वो बड़े इज्तनाब करते नज़र आएंगे कि मसलन ये कि जी फ़िश एंड चिप्स नहीं खाना क्योंकि फिक्का होता है। ना सिर्फ ये बल्कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो हर साल नहीं, अब तो हर महीने वो अब वेबसाइट अपनी अपडेट करते हैं, उसमें कई अल्फाज उन्होंने मसलन ये कि हमारे खानों के बहुत सारे नाम उन्होंने अपनी ज़ुबान में शामिल कर लिए हैं। मसलन समोसा शामिल है उसके अंदर, मसलन भाजी उसके अंदर शामिल है, पकोड़ा उसके अंदर शामिल है, एट्सेट्रा। लेकिन शायद हमारे एंड पे थोड़ी सी इस लचक में कमी है कि हम भी किसी, हालांकि इससे कोई इनके वैल्यूज़ को नुकसान नहीं पहुंचा, कुशादगी आई बल्कि इनके कल्चर के अंदर। तो मेरे ख्याल में ये है कि अच्छी चीज़ के लिए, ये तो खानों की मिसाल थी, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी आदत के लिए, मसलन यहाँ के कल्चर में अगर वक्त की पाबंदी है, यहाँ के कल्चर में अगर कर्टिसी शो करना है,
گاڑی چلاتے ہوئے آپ رکتے ہیں، دوسرے کو گزرنے کا راستہ دیتے ہیں، یہ بھی چیزیں ایسی ہیں جو ثقافت کے ساتھ آ رہی ہیں، ہم میں سے بہت سے نے سیکھی بھی ہیں یہاں کے. تو اس کا مطلب کہ دیر از فلیکسیبلٹی، لچک کی گنجائش بھی موجود ہے اور اس کو ایبزارب کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہے. ہمیں اچھی چیز کو ایبزارب کرنے کے لیے اپنا راستہ کھولنا چاہیے. مرسا میں نے آپ کے پاس ابھی واپس آنا ہے اور ایک دو بڑے ہم آپ سے سوال پوچھنے. کچھ ہم یہاں پہ ٹویٹس پڑھ لیتے ہیں جو ہمیں ہمارے ویورز کی طرف سے ہفتے بھر کے دوران آئی بھی ہیں اور آ بھی رہی ہیں. مثلا ایک سوال ٹویٹر پہ جو ہم نے پوچھا وہ یہ تھا کہ ثقافت یا کلچر کے کس رنگ کو اپنایا جائے اور کس رنگ سے اجتناب کیا جائے. کامران احمد صاحب نے جرمنی سے کہا ہے کہ جو فطرت کے مطابق ہو اس کو اپنا لیا جائے، جو اس کے برعکس ہو اس پر عمل کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. اسی طرح سدرۃ المنتہا پاکستان سے کہتی ہیں کہ جو رنگ ہماری پہچان اور ہمارے اخلاقیات کے خلاف ہو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. کچھ رنگ برے نہیں ہوتے مگر ہمارا غلط استعمال ان کو غلط بنا دیتا ہے. بڑی اچھی جناب سوچ سمجھ کے ٹویٹ آپ نے لکھی. نصر احمد صاحب اسی طرح سے کچھ اور اب ہم نے بات ان سے جو ابھی ہم بھیج رہے ہیں ہمارے ویورز. نصر احمد صاحب پاکستان سے کہتے ہیں اس بارے میں کہ ہمیں کس حد تک اپنا لینا چاہیے کلچر کہیں کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی بالکل، اگر آپ برطانیہ میں رہ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ دھوتی باندھ کے گھومیں، آپ ان کا لباس بھی وہاں پہ پہن سکتے ہیں. ایسا ہی ہے جناب، بالکل یہاں کا تو موسم بھی اجازت ویسے نہیں دیتا کہ انسان دھوتی باندھ کے گھومتا رہے. انصر صاحب کہتے ہیں کہ یس ایز لانگ ایز یور اون پرسنل ویلیوز اینڈ ریلیجیس بلیوز آر ناٹ کمپرومائزڈ. آپ کا مذہب اگر کمپرومائز نہیں ہو رہا تو کلچر میں کسی کلچر کی اچھی باتوں کو اپنا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت اچھا، بڑی پازیٹیو اپروچ جناب، جزاک اللہ آپ سب کا. آپ لوگ بڑی اچھی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں اور ابھی ہم انشاءاللہ تعالی مزید شامل ٹویٹس آپ کی کرتے رہیں گے. تھوڑی سی اسی بات پہ گفتگو کرتے ہوئے ہم کر رہے ہیں چونکہ ثقافت کے اوپر، ثقافت کا کیا رول ہے کسی سوسائٹی کے اندر، کیونکہ بڑا اہم کردار ہے. ہم سمجھتے شاید غور اس کے اوپر بہت زیادہ شاید نہیں کرتے لیکن یہ بڑا اہم ہے. تو ہم نے ملک صاحب بات کی میاں یوسف صلاح الدین سے جو بڑے کلچرل ایکٹیوسٹ ہیں پاکستان کے، لوگ ان کے نام سے واقف بھی ہیں. ایک اور ان کا تعارف یہ ہے کہ علامہ اقبال کے نواسے بھی ہیں، یہ بڑی کلچرل ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ سرگرم رہتے ہیں. تو ہم نے میاں یوسف صلاح الدین صاحب سے بات کی تھی، تو ہم یہ ریکارڈڈ انٹرویو تھوڑا سا سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. میاں یوسف صلاح الدین صاحب سے کی ہوئی گفتگو. میں بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں اس بات سے کہ اگر کسی ملک کی آئیڈینٹی جو لوگوں کی ہے وہی نہ رہے تو وہ تو پھر ملک جو ہے برباد ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ جہاں اپنے ویسٹ میں دیکھیں آپ کہ انہوں نے کس طرح ہر چیز اپنی پرزرو کی ہے، ہر چیز پرزرو کی ہے، چاہے وہ لکھی ہوئی چیز ہو یا وہ بنائی ہوئی چیز ہو، یا جس طرح آپ دیکھیں کہ یہاں آپ انگلینڈ میں پھریں، سارے یورپ میں پھریں کہ پورے جو ولیجز ہیں اگر وہ 16 سینچری یا 15 سینچری تو وہاں تو کوئی کسی کی کنڈی نہیں کو ہلا سکتا، اسی طرح پرزرو کیا انہوں نے. اسی طریقے سے آپ کی نیشنل آئیڈینٹی جو ہے وہ پرزرو ہوتی ہے. پھر آپ کا کلچر ہے، آپ کی روٹس ہے، اگر آپ ان سے علیحدہ ہو جاؤ تو آپ اپنی آئیڈینٹی کو بھول جاتے ہو، اپنی ویلیوز کو بھول جاتے ہو. دیکھیں جو گڈ ویلیوز ہیں وہ سب کی ایک برابر ہوتی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، وہ عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو. جو صحیح چیزیں اور جو غلط چیزیں وہ سب مذاہب میں اور سب کلچرز میں ایک ہی ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی جو کلچرل آئیڈینٹی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کو ہی ہم فراموش کر دیں گے، ہم بھول جائیں گے تو پھر ہم کیا بنیں گے. یہ تھی جی میاں یوسف صلاح الدین صاحب کی گفتگو جو انہوں نے بھی کی ہے. وہ اس چیز کے ظاہر ہے بڑے حق میں کہ اپنی کلچرل آئیڈینٹی کو نہیں بھولنا چاہیے، لیکن اس میں ظاہر ہے یہ اینگل بھی ہے کہ جہاں کسی دوسری ثقافت کی کوئی اچھی بات نظر آئے اسے اپنا لینا چاہیے. جیسے ابھی آپ نے سلیم ملک سے بتایا، کلچر کوئی ایسی لگی بندی ڈیفینیشن کسی چیز کی نہیں ہے کہ ہم ایک ڈبے میں بند کر کے کہیں کہ یہ کلچر ہے. کلچر بڑی ڈائنامک، بڑی فلوئڈ قسم کی چیز ہے. ہم اپنی زندگیوں کے دوران بھی جو ہے وہ اس میں ڈھلتے نکلتے رہتے ہیں اس میں سے. ملک صاحب آپ سے ایک جو ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں اپنے ناظرین کے استفادے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم جب ایک نئی جگہ پہ جاتے ہیں بڑے شوق سے جاتے ہیں، ہجرت کر کے وطن چھوڑا، ملک چھوڑا، گھر بار چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، ایک نئی جگہ پہ گئے، جا کے آباد ہو گئے، بڑے شوق کے ساتھ، بڑی محنت اور بڑے پاپڑ بیل کے پہنچے کسی جگہ پہ. لیکن وہاں جا کے ایک خوف کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ارد گرد کس رنگت، کس نسل کے لوگ ہیں، ان سے بچو کسی طرح. اور اس کے نتیجے میں وہ ایشوز پیدا ہوتے ہیں جس میں ہم اب پاپولیشن وائز ہم کنسنٹریٹ ہو جاتے ہیں ایک جگہ پہ.
مثلاً بال کٹوانے ہیں تو اپنے کسی اردو بولنے والے نائی سے کٹوانے ہیں، گوشت خریدنا ہے تو کسی اردو بولنے والے سے گوشت خریدنا ہے، حلال ہو نہ ہو، طیب ہو نہ ہو، ریگارڈلیس، لیکن ایسی جگہ پہ جانا. کپڑے خریدنے ہیں تو ایسے آدمی سے خریدنے ہیں، شام کو گھلنا ملنا ہے تو ایسے لوگوں سے جو اردو بول سکتے. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ کنفیوژن نہیں ہے تھوڑی سی کہ ہم جانا بھی چاہ رہے ہیں ایک جگہ پہ لیکن وہاں جا کے خائف بھی ہو جاتے ہیں؟ نہیں، یہ کنفیوژن نہیں ہے. دراصل اس میں اس کا قصور بھی نہیں ہے. جو آدمی سمجھتا ہے کہ وہ خوف میں مبتلا ہے، اس میں اس کی بیک گراؤنڈ اور اس کی ایجوکیشن کا جی سب سے بڑا دخل اندازی ہے. یہ ہم کہتے ہیں کہ جی گوشت اس سے خریدنا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کیا، یہ جو ہمارے لوگوں میں ہمارے جسے کہتے ہیں دین کے عالم جنہیں کہہ لیں آپ، جی ان لوگوں نے اس قسم کا خوف ڈال دیا ہوا ہے. اور جس ملک سے فار انسٹنس ہم آ رہے ہیں، پاکستان سے آ رہے ہیں یا انڈیا سے آ رہے ہیں، جہاں پہ ہے کہ آپ کے علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ کوئی ٹیکہ بھی لگوا لیں تو اگر وہ انگریز کا بنا ہوا ہے تو وہ حرام ہے. تو اس میں آپ باہر جا کے کیا کریں گے؟ ایسے آدمی کو تو باہر جانا نہیں چاہیے، حقیقت یہ ہے. لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ جب 60s میں ہمیں یہاں پہ حلال گوشت نہیں ملتا تھا، حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ سے یہ درخواست کی گئی. انہوں نے 3 آدمیوں کا ایک بورڈ بنایا کہ آپ جائیں اور بچر خانے سے یہ ابٹوا جو ہے اس میں سے دیکھ کے آئیں ان کی کیا پریکٹس ہے. مجھے تفصیل لکھیں پھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اچھا جی. اچھا. تو وہ عزیز دین صاحب تھے مرحوم، ہمارے فوت ہو گئے. 2 اور لوگ تھے، گئے وہاں پہ دیکھ کے آئے. انہوں نے بتایا کہ جی وہاں پہ وہ یہودی جو ہیں وہ کاٹتے ہیں گوشت کو، چھری سیدھی پھینکنے کی بجائے ہک کس ہوتی ہے ان کے پاس، وہ ہک ڈال کے یوں کاٹ دیتے ہیں رکھ. اور انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے پتہ تو نہیں کہ انہوں نے کچھ پڑھا یا نہیں، لیکن انہوں نے پڑھا کچھ نہیں اس پر. تو حضور نے لکھا کہ دیکھیے یہ آپ کے لیے جو آپ نے جتنی تفصیل لکھی میرے خیال میں یہ آپ کے لیے حلال ہے کھانا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام تو نہیں لیا، آپ لے لیجئے اس پر. بالکل ٹھیک ہے. اور باقی جہاں تک ذبح کیا گیا ہے اس کا خون نکل گیا ہے تو وہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا ذبح کرنے کا جو ہوتا ہے. اصل میں گائیڈنس نہیں ہے جو لوگ باہر جاتے ہیں. میں یہ بلا تکلف کہہ سکتا ہوں کہ احمدیوں کو کیوں مشکل نہیں ہوتی. بالکل اس لیے کہ سورس آف گائیڈنس ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ سورس آف گائیڈنس الحمدللہ ایسا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ بالکل صحیح قسم کی گائیڈنس ہمیں ملے گی. بالکل. تو اصل میں لوگوں کو جو باہر جا رہے ہیں انہیں صحیح طرح سے ایجوکیٹ ہونا چاہیے، ایجوکیشن انہیں ملنی چاہیے. اور انہیں پھر دوسرا یہ کہ اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے اور آپ جان بوجھ کے کوئی کام نہیں کر رہے بلکہ مجبوری میں کر رہے ہیں تو وہ آپ کو جائز ہے. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. جہاں تک یہ بات ہے گائیڈنس کی، میں تو سمجھتا ہوں اگر کوئی بھی آدمی فرض کریں ہجرت کر کے آ رہا ہے کہیں سے، کسی ملک سے کسی جگہ بھی جا رہا ہے، اگر وہ حضور انور کے خطبات باقاعدگی سے سنتا ہے، حضور کی کلاسز ہیں، حضور کے مختلف خطابات ہیں، تو میرے خیال میں وہ کسی قسم کا خوف لے کے کہیں پہ نہیں جائے گا، بلکہ وہ اس جذبے کے ساتھ جائے گا کہ میں مسیح موعود کا نمائندہ ہوں، میں جماعت احمدیہ کا سفیر ہوں، اور میں نے جماعت احمدیہ کی تعلیم کو دنیا میں عام کرنا ہے. اور جماعت اللہ کے فضل سے بڑا انکریج کرتی ہے. مثلاً نوجوانوں کو یونیورسٹیز میں جانے کے لیے حصہ کی طرف سے کالجوں یونیورسٹی میں جانے تعلیم حاصل کرنے کی بڑی زبردست قسم کے پرزور قسم کی انکریجمنٹ حضور کا حوصلہ افزائی حضور کی طرف سے حاصل ہے. ظاہر ہے یہ بہت بڑا سورس ہے کہ آپ جاتے ہیں وہاں پہ طلبہ بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، لائبریری میں مختلف لوگ بھی ملتے ہیں، ان سے گھلنے ملنے کا موقع ملتا ہے. پھر اس کے علاوہ خواتین کی ایکٹیویٹیز ہیں تبلیغ کی، خواتین میں گھلتی ملتی ہیں اور ان سے بات چیت کرتی ہیں مختلف کلچرز میں. اور جو لوگ 40 سال کی عمر کو کراس کر جاتے ہیں اور گویا ہمارے معاشرے میں یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے کے دن آ گئے ہیں، ان کے لیے بھی یہ سہولت موجود ہے کہ وہ اللہ اللہ بھی کریں لیکن باہر نکل کے لوگوں کو کوئی تبلیغی پمفلٹ، کوئی بات چیت کہیں انگیج کر لیں، کہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ کھا پی کے کوئی بات چیت کر لیں. تو اللہ کے فضل سے ہر سطح پہ ہمارے لیے تو یہ بڑے یہ ہے کہ ہم فائدہ اٹھائیں اس سے. ایبسولوٹلی میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ دراصل احمدیوں کے لیے تو یہ بہت بڑی برکت ہے. میں کہوں گا کہ انہیں اتنی اچھی گائیڈنس ہے ہر طرف سے.
تو وہ 40 سال کا جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے پاس 80 سال کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ تو بچے ہیں بالکل تو کوئی ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے عمریں کافی بڑھا دی ہوئی ہیں، تو ایکٹیویٹی تو بہت ضروری ہے جی صحیح. لیکن یہ کہ جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اپنا تمدن جو ہے جی اس کو آپ چھوڑنا چاہیں بھی تو نہیں چھوڑ سکتے، بالکل، کیونکہ یہ بات نہیں ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی آپ بدل لیں گے، آپ نہیں بدل سکتے. اگر دوسرے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کی آئیڈینٹی کبھی بدلی نہیں جا سکتی. بالکل، تو اس کو بدلنے کی کوشش نہ کریں تو بہتر ہے، بالکل اوریجنل رہیں. جی. اور میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ایک بڑا پرانا ہے، اگر میں اسے آپ کو بتا سکوں، جی، کہ کسی نے کہا کہ ڈونٹ لک ایٹ مائی سائز، میرا یہ مت دیکھو میں کتنا بڑا ہوں، ڈونٹ لک ایٹ مائی ایج، یہ نہ دیکھو میں کتنا بوڑھا ہوں، ڈونٹ لک ایٹ مائی باڈی کہ کس قسم کی ہے، کیا نہیں ہے، میری نیشنلٹی کو بھی نہ دیکھو، میری سیکس کو بھی نہ دیکھو کیا ہے جنسی طور پر، میری تعلیم کو بھی نہ دیکھو، میں جو ہوں اس کو دیکھو، آئی ایم آل رائٹ. تو یہ اصل آئیڈینٹی انسان کی یہ ہے، میرا تمدن میرے ساتھ ہے، میں اس کے فخر کرتا ہوں. جیسے میں نے کہا کہ ہمارا انڈس کلچر جو ہے 5000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے، ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے. بالکل، کہ کتنی قسم کا. لیکن اگر ہم اپنے ثقافت، اپنے تمدن، اپنے کلچر پہ فخر نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں ڈر ہی ڈر رہے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور ملک صاحب، ہم اپنے ابھی سیگمنٹ کے چونکہ آخر کے قریب پہنچ رہے ہیں، کچھ میں نے ٹویٹس بھی پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے مطلب ہمارے پاس تو اللہ کے فضل سے خلیفۃ المسیح کی شکل میں ایک ایسا نمونہ موجود ہے جس کے بعد ہمیں کسی چیز کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ ہم در بدر بھٹکیں اور دیکھیں کہ جی اچھا ہم نے انٹیگریٹ کرنا ہے تو ہم کیسے کریں گے. سب کہاں تشریف نہیں لے گئے، بڑے سے بڑے سیاسی ملی ایوانوں سے لے کے بڑے سے بڑے سوشل کلچرل ایونٹ سے لے کے جو سوچ سکتے ہیں آپ دنیا کے مقامات بڑے مختلف ممالک میں، ٹوکیو سے لے کے تو وینکوور تک، اس انتہا سے لے کے اس انتہا، ہر جگہ حضور کا لباس مبارک، ہاں جی وہی ہے جو ہے، بڑا شاندار ہے، کیا ہی بات ہے، ہم تو نظر بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتے ایسا شان و شوکت والا لباس، لیکن آپ کا وہی لباس ہے. لیکن آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اس طرز پر جس طرز پر کھانا کھایا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بڑے اچھے طریقے سے، بلکہ وہ بھی ایک نمونہ ہمارے لیے اس کا، ان سے گفتگو، ان سے بات چیت، ان کے مسائل سننا، ان کے مسائل پہ ایڈوائز کرنا، انہیں مشورہ دینا اور ان سے خطاب کرنا ان کی ٹرمز میں آ کے، ایسے کہ جب آپ کا خطاب ختم ہوتا ہے تو وہ رہ نہیں سکتے کہ وہ اٹھ کے جو ہے وہ باقاعدہ تالیاں بجاتے ہوئے داد دیتے اور ستائش کرتے ہیں اس کی. تو ہمارے سامنے تو اللہ فضل سے ایک بہت خوبصورت بہت پیارا نمونہ ہے. ہمارے ساتھ رشید صاحب یا راشد صاحب ہیں پاکستان سے، ٹیلی فون لائن پہ ان سے بات کر لیتے ہیں. جی جناب راشد صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آصف صاحب جناب آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا آصف، میں اس میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو اب انبیاء جو آتے ہیں یا جو معمور من اللہ جو بھی آتا ہے وہ بھی آ کے ایک تہذیب یا تمدن آپ کہہ لیں کہ انٹروڈیوس کرواتا ہے جی، اور جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں، جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں، ان کو وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آلریڈی آپ کا کلچر ہے، جو آپ کا تمدن ہے، تہذیب ہے، اس میں کیا نفع ہیں، آپ کے کیا نقصانات ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ جماعت جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی اس جو جتنا مرضی تہذیب و تمدن ترقی کر لے یا اس میں جو ہیں وہ بری باتیں آ جائیں، لیکن وہ جماعت جو ایک معمور من اللہ کے انڈر ہوتی ہے، اس میں وہ جماعت کبھی نقصانات نہیں اٹھاتی. مثلا اس میں یہ جو تہذیب و تمدن تھا انگریزوں کا، جب حضرت مسیح السلام مبعوث ہوئے جی، اس وقت کا ایک واقعہ کہ حضرت مسیح السلام اپنے دوستوں کے ساتھ یا صاحب کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو چھری کانٹے تھے اس محفل میں، تو بعض جو دوست تھے انہوں نے اجتناب کیے کھانے سے. تو حضرت مسیح السلام نے فرمایا کہ آپ کے لیے یہ کافی ہے کہ میں اس میں کھا رہا تھا تو آپ بھی کھا لیتے. تو یہ جو ہوتی ہیں ڈیوائن گائیڈنس کے تحت جو انبیاء آتے ہیں تو وہ اپنی جماعت کو پھر سارا کچھ بتاتے ہیں اور وہ جماعت پہ نقصان نہیں اٹھاتی. بالکل ایسا ہی. بہت شکریہ راشد صاحب، جزاک اللہ. آپ کی گفتگو نے ابھی آپ نے ٹیلی فون پہ بات چیت کی ہے، یہ ہماری گفتگو کو ایک نیا رنگ، ایک نئی ڈائریکشن ابھی ہم اس کی طرف جانے والے تھے، ہم اس کی طرف چلیں گے بھی. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، انبیاء کے واقعات ہم تک جو ہیں وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتے چلے آئے ہیں. جس طرح بھی ہم نے بات کی ہے، اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کے جانشین ہم میں
موجود ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. ان کا نمونہ ہمارے سامنے ہے، چھری کا استعمال، کانٹے کا استعمال کھانا کھاتے ہوئے، جس چیز کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کو کیوں شریعت میں لے جا کے اس پہ اوپر. کیونکہ جماعت احمدیہ کا سب سے بڑا تحفہ امت مسلمہ کو یہ بھی ہے کہ ان فضول مباحث سے بھی اجتناب ہے، کہ جن چیزوں کا نہیں کوئی شریعت سے تعلق کہ مطلب چھری سے کھا رہے ہیں، کانٹے سے کھا رہے ہیں. ہاں، حضرت صاحب نے ہمیشہ بچوں کی کلاسوں میں یہ ضرور کہا کہ ان لوگوں کی طرف بائیں ہاتھ میں کانٹا اور دائیں میں چھری پکڑ کے نہ کھاؤ. کانٹا دائیں میں اور چھری بائیں. کتنی پیاری مثال ہے اس بات کی کہ جو چیز آپ کو نقصان نہیں دے رہی کوئی، اس کو اپنے آپ اسلامی طریقے سے اسے کر سکتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو بھی داد دیجیے، اگر آپ ایسے کر رہے ہیں تو وہ کبھی برا مائنڈ نہیں. ہاں نہیں، آف کورس ناٹ. بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ کو کنوینئنٹ ہے ایسے بالکل تو بڑی اچھی بات ہے. بالکل یہ ٹالرنس ہمیں ان لوگوں سے سیکھنی چاہیے بالکل کہ کیسے دو مختلف کلچر کے لوگ جی آپس میں بیٹھ کے کمفرٹیبلی بیٹھ کے بالکل گفتگو کر سکتے ہیں. جی بالکل. جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے خلیفۃ المسیح خامس کون سی جگہ پہ نہیں گئے، کون سے ایوان میں نہیں گئے. بالکل 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 ایسے ہی. لیکن ہمارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ وہاں پہ جائیں گے، اگر وہاں پہ شراب ہے تو وہ بیچارے ڈر کے کہیں گے کہ اگر نہ پی تو سمجھیں گے کہ یہ کوئی ان پڑھ آدمی ہے. ہاں جی تو تھوڑی سی چکھی لو. بالکل. تو یہ اصل میں کمزوری ہوتی ہے. ہاں جی. اگر آپ میں اپنے کلچر کا، اپنے تمدن کا، اپنے مذہب کا وہ یقین نہیں ہے جی تو پھر آپ ہمیشہ ہی ڈرتے رہیں گے. بالکل ایسا ہی. اس کے لیے بھی مثال وہ جو خلیفۃ المسیح اول کی ہے کہ چونکہ دلی میں وہ جو رائج ہو چکا تھا ایک طریق درباروں ایوانوں میں جی کہ السلام علیکم نہیں کہنا بلکہ آداب بجا لانا ہے، اور آگے سے بھی وعلیکم السلام نہیں کہنا بلکہ جیتے رہو بیٹا یا کچھ آداب بھی بجا لانا ہے. اس میں جب آپ ایک جگہ پر تشریف لے گئے اور آپ نے جا کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو سب نے چونک کے دیکھا اور کسی نے شاید پھپتی بھی کسی کہ یہ جٹ طریقہ کہاں سے سیکھا آپ نے آداب بجا لانے کا. انہوں نے کہا میں نے یہ طریقہ اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. جی. ہمارے سامنے کتنی اس لحاظ سے اچھی مثال موجود ہے کہ جہاں کمپرومائز نہیں کرنا وہاں پہ نہیں کرنا، اور جہاں پہ کوئی چیز آپ کی بہتری کے لیے آپ اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں اسے شامل کر لینے میں حرج کوئی نہیں ہے. شریعت میں بے جا چیزیں مت جمع کیجیے، یا شریعت کے نام پر جی بالکل بے جا چیزیں مت استعمال کیجیے. باقی شریعت جو ہے وہ تو بڑی کمفرٹیبل ہے آپ کی، اس میں تو کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں، اور اس میں آپ کو کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. بالکل بالکل. اور جن لوگوں کے پاس گائیڈنس نہیں ہے وہ اصل میں کنفیوژن کا شکار ہیں. جن لوگوں کے پاس گائیڈنس نہیں ہے کوئی جی وہ کنفیوزڈ ہے. یہ تو میں پہلے شروع میں ہی کہہ چکا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے، یا کیا کہہ لیں کہ ہمیں جو علماء ملے ہوئے ہیں یا عوام کو جو علماء ملے ہوئے ہیں بالکل وہ مس گائیڈنس میں زیادہ ایکسپرٹ ہیں اور گائیڈنس میں کم. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ سلیم ملک صاحب. کچھ ٹویٹس ہم پڑھتے ہیں اور پھر اس سیگمنٹ کو کلوز کرتے ہیں. وقت ہمارے سیگمنٹ کا ختم ہو چکا ہے. ڈاکٹر مبشرہ صاحبہ نے ہمیں ٹویٹ کی کہ لباس کلچر کو نہیں بلکہ مذہب کے دائرے میں رہ کر ہی اچھا لگتا ہے. اسی طرح ڈاکٹر رابعہ آفتاب کہتی ہیں کہ جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہی ہمارا کلچر ہوتا ہے. ہم اپنے پہننے اوڑھنے سے اپنی پہچان بناتے ہیں. ایسٹ ہو یا ویسٹ ہمیں اپنے مذہب کے مطابق لباس اور روایات رکھنی چاہیے. بالکل درست بات ہے. جہاں کمپرومائز نہیں ہے وہاں پہ نہیں ہے. ندیم الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ کلچرز آر لائک ڈفرینٹ فلاورز ان اے بنچ. بہت خوبصورت بات ندیم صاحب. پھولوں کا ایک گلدستہ ہے. اس کے اوپر ہم آج ابھی اپنے اگلے سیگمنٹس میں بات بھی کرنے والے ہیں. تو انشاءاللہ اور بہت سی ٹویٹس ان کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کے آخر پہ بات کر لیں. ہمارا آج کا یہ سیگمنٹ ختم ہوا. سلیم ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے علم و ادب, اور آج ہم اس میں بات کریں گے ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک تصنیف کی. تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں ایک ویڈیو پیکج اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کو اس سیگمنٹ میں جاری رکھیں گے. حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف اسلام ہی نہیں بلکہ تمام بنین و انسان کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوئے تاکہ تمام ادیان اور اقوام کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع کیا جا سکے. بس جب آپ کی مخاطب تمام اقوام عالم تھیں, یہ ضروری تھا کہ آپ ان کے حالات و واقعات اور ان کی ثقافتوں کی انفرادیت کی گنجائش بھی رکھیں اور ان میں وہ جمعیت بھی پیدا کریں جو انہیں ایک امت واحدہ میں بدل دے. آپ کی بہت سی تصانیف اور اس سے بڑھ کر آپ کی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ آپ نے اقوام میں صلح جو رویہ قائم کرنے کی خاطر کوئی کسر اٹھا نہ رکھی.
کہیں انگریزوں اور ہندوستان کے باشندوں کے درمیان امن و آشتی کی راہیں دکھائیں، کہیں ہندوستان میں آباد اقوام کے باہمی اختلافات کو سمجھتے ہوئے انہیں ہم آہنگی کے ساتھ رہنے کی سبیل سجھائی۔ آج آپ کی تصنیف پیغام صلح کا مختصر تعارف۔ جی ناظرین، ہمارے اگلا سیگمنٹ علم و ادب میں اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں پیغام صلح، حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی ایک تصنیف جو کہ آپ نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے کہنا چاہیے حضور نے مکمل کی، وہ تقریباً ایک دن پہلے مکمل کی، اور وہ امن اور آشتی کا ایک خوبصورت پیغام ہے۔ ہمارے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے مکرم نصیر حبیب صاحب۔ نصیر حبیب صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ، آپ تشریف لائے۔ پیغام صلح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا ٹاپک چل رہا تھا تہذیب اور کلچر پہ، تو میں اسی تناظر میں اس بک کو پیش کروں گا۔ جی اسی بالکل، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کلچر ہوتا ہے ایک خاص جغرافی میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ایک جیسے کنسنٹریٹڈ خوشبو جو ہے، وہ سینٹ کسی باٹل میں بند ہے، اور آہستہ آہستہ وہ تہذیب بن جاتا ہے جب وہ اپنی باؤنڈریز سے پھیلتا ہے۔ ہر کلچر کا اپنا ایک خاص نشان امتیاز ہوتا ہے، جس کا کیونکہ یہ فارم لیس میں سے ایک فارم ہے، اور اس میں ٹینشن میکرو اور مائکرو کاسمک ٹینشن ڈفرینٹ ہر کلچر میں آتی ہے۔ مغرب کا کلچر جو ہے وہ جیسے غالب کے لفظوں میں ذرہ ذرہ روکش خورشید عالم تاب تھا، اور ڈاکٹر فاؤس جو گوئٹے کا اس میں بیسٹ ڈپکٹ ہوا ہے۔ ہمارا جو اسلامی کلچر ہے وہ کلچر ہے کنسنسس کا، جیسے صحرا میں اونٹوں کا قافلہ ایک کے پیچھے دوسرا، ایسے وہ روایت کا کنسنسس کا۔ ہم دوسرے کلچر اپنا بھی نہیں سکتے، وہ لباس سے نہیں آتا، وہ روح سے آتا ہے۔ جس وقت ہم تشریف لائے ہیں ہندوستان میں، مبعوث ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق، وہ بھی ایک بڑا کلچرلی ریلیجسلی ڈائیورس جگہ تھی، وہاں پہ یہ کتاب دیکھیں کیسے فٹ ان ہوتی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ حضرت صاحب نے جو اس وقت فرمایا تھا کہ جو اختلاف کی بنیاد ہے وہ مذہب ہے، پولیٹیکل نہیں ہے۔ پولیٹکس جو ہے وہ ایک حصہ ہے، اور جو کلچر یا سویلائزیشن ہے، آج دنیا مان گئی ہے نا، کلیش آف سویلائزیشن میں آ گئی نا بات، وہ کولڈ وار سے ہم آگے آ گئے جب، تو وہ جو حضرت صاحب اس وقت کر رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے، جو اس ریالٹی حادثہ جو بھی پردہ یا افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے، تو اب وہ انہوں نے اس وقت کہا تھا، اب جو ماڈرن پارٹی انڈیا میں آئی ہے وہ رام مندر سے شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پہنچ گئی نا اپنی اسی منزل پہ جا۔ تو حضرت صاحب جو کہتے تھے کہ اپنا مذہبی مسئلے پہ شروع کرو تو یہ اختلافات دور ہو جائیں گے۔ حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں اس کلچر پیٹرن میں، آج بھی گلوبل وار اگر اوائڈ کی جا سکتی ہے تو ایکسیپٹ کر کے، جیسے اس نے کلیش آف سویلائزیشن کے مصنف نے لکھا ہے کہ ٹو مینٹین گلوبل سویلائزیشنل کریکٹر آف گلوبل پالیٹکس، اس کو مینٹین رکھتا۔ حضرت صاحب کیا کہتے ہیں؟ حضرت صاحب پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ اسلام واحد مذہب ہے جو کہ ربوبیت کا الحمدللہ رب العالمین، وہ خدا تعالیٰ تمام قوموں کا، تہذیبوں کا رب ہے، اور اس نے ہر قوم کو جیسے اس کی جسمانی تربیت کی ہے، روحانی بھی کی ہے، اور ہر قوم کو میں اور قرآن فرماتا ہے کہ ہم کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اور حضرت صاحب نے کہا کہ یہ جو ہمارا کردار ہے، یہ اخلاق اللہ تعالیٰ کا ہمارے اندر بھی رویوں میں آنا چاہیے، اور اگر قوم اللہ کے اخلاق کے برعکس عمل کرے گی، وہ یہ سمجھے گی کہ اللہ کی ربوبیت ہے، ہر کا خیال کرتا ہے۔ اگر ہم کسی قوم کی کو ڈسٹرکٹ کریں گے، ہم اپنی تباہی کے سامان پیدا کریں گے۔ تو لہٰذا حضرت صاحب پہلی تجویز یہ پیش کرتے ہیں کہ مذہبی بنیاد، اور ہم اسلام یہ مانتا ہے، تو ان کو یہ تجویز پیش کر رہے تھے کہ یہ ہم ان سے یہ تجویز پیش کرتے ہیں، ہم ان کی جو ہر قوم میں نبی آیا ہے، ہم مانتے ہیں آپ کے میں رشی آئے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ آپ کی کتاب جو ویدیں ہیں وہ مقدس کتابیں ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ آپ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی تسلیم کریں، اور کوئی ایسا کلمہ نہ کہیں جو کہ اہانت کا، کیونکہ ہم شورا زمین کے سانپوں سے صلح کر سکتے ہیں، ہم بیابانوں کے بھیڑیوں سے صلح کر سکتے ہیں، لیکن اس آدمی سے صلح نہیں کر سکتے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمیں اپنے ماں باپ سے، ہمارے اپنے سے، بچوں سے وہ پیارا ہے کہ اس کی کوئی اہانت کرے، اس سے ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ بالکل۔ تو اور یہ اچھا، اس میں نصیر صاحب ایک ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں، اس میں یہ نہیں ہے جب اس میں صرف ہمارے کہ ہم صلح نہیں کر،
حضور نے کہیں پہ وائلنس کا ڈسٹرکشن کا سبق نہیں دیا. نہیں وہ اس میں یہ تھا کہ ہم کمپرومائز کوئی بھی نہیں کر سکتا, کوئی نبی کریم سے محبت کرنے والا. جو ڈسٹرکٹیو پہلو ہے نا, یہ کسی پہ جب ہم تسلیم کرتے ہیں, ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو اس زمانے میں تصور تھا, اس زمانے میں یہ آئیڈیالوجی تھی کہ ایک آئیڈیالوجی دوسری آئیڈیالوجی کی باہر نکالتی تھی. جی, فاشزم اس کو نکال رہا ہے, سوشلزم اس کو نکال رہا ہے, وہ سرمایہ داری نظام اس کو نکال رہا ہے, یعنی جگہ. اب اس حضرت صاحب کیا آئیڈیا پیش کر رہے ہیں کہ یہ خدا کے اخلاق کو اپناتے ہوئے قوموں کو ایڈجسٹ کرو, اور اس اسپرٹ کو, اور ہندوؤں کو یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کا ہمارے سے کمپرومائز ہو جائے ہم ایک قوم بن جائیں گے, ہم ایک قوم بن جائیں گے. یہ بات کی بات لوگوں نے کی ہے, انہوں نے کہا, اور انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے جب انہوں نے اپنی سیاسی شروع کی ہے جدوجہد, آپ کو شامل ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال تو وہ کہہ رہے ہیں ایک قوم ہم بنتے ہیں, اس اصول پہ چلتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا قربانی دیتے ہیں, گائے کا گوشت حلال ہے لیکن ضروری نہیں حلال جو ہے واجب بھی, تو ہم آپ کی دلداری نہیں کرتے, اس پہ بھی ہم کمپرومائز آپ سے کرتے ہیں, اس بات پہ بھی کسی کی دلداری ہم نہیں چاہتے. تو اس بات, اور اگر کوئی اس کے خلاف معاہدے پہ سائن کرو, ہم آپ کی کتابوں کو مانتے ہیں, آپ کی چیزوں کو مانتے ہیں. بعد میں ٹھیک ہے کتابوں میں انٹرپولیشن ہوئی ہے لیکن مانتے ہیں کہ خدا نے بھیجی تھی, تو آپ ہمیں ایڈجسٹ کرو, ہم آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو معاہدہ کرو, جو بھی معاہدے کی خلاف ورزی کرے 3 لاکھ روپے تاوان جو ہے. یہ جب پڑھا گیا ہے یونیورسٹی ہال میں, تو جب پڑھا گیا اس وقت ہندو خاموش رہے ہیں. تو اس کے بعد جسٹس شفیع اٹھے ہیں, انہوں نے کہا اگر آپ سوچ کے بعد میں جواب دے دیں, اگر آپ اس وقت جواب نہیں دینا چاہتے, تو اگر میں کہتا ہوں اگر حضرت صاحب کی اس تجویز پہ یہ عمل کر کے آگے کی طرف بڑھتے تو بقول جو ہے امرتا پریتم بیلے میں لاشیں نہ بچتی اور لہو جو ہے چناب جو ہے لہو سے نہ بھرتی. تو اس کے بعد یہ پورا خطہ, کیونکہ یہ جو پورا خطہ ہے اس کا آج کل جو انڈسٹریل ایولیوشن ہے وہ بڑے بڑے خطوں میں ہوتا ہے, اس لیے نیشنل اسٹیٹ کا زوال آیا تھا. یورپین یونین آئی, امریکہ بڑا ہے, چائنا بہت بڑا ہے, اور اس کی ہمارے ملک کی باؤنڈریز جو ہے نیچرل ہے, اس میں ردم نہیں ہے وہ بن سکتا. تو اگر یہ بات مان لیتے تو یہ علاقہ پورا مفلسی کے سمندر میں نہ ڈوبتا. بالکل, اس میں یہ میں سمجھتا ہوں روحانی طرف سے رہنمائی آئی تھی. اچھا, اس میں نصیر صاحب فارورڈ لکنگ, اس وقت اگر ہم کتاب کو پڑھتے ہیں بظاہر اگر کوئی سطحی مطالعہ کرتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ محدود ہے شاید ہندوستان کے اس تک, لیکن یہ وہ آدمی لکھ رہا ہے جس کو خدا تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ میں تیری جماعت کو زمین کے کناروں تک پھیلا دوں گا. لے کے ہم پہنچے ہیں یہاں, ہم نے کہاں پہنچنا تھا, پتہ تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام, جتنا ہم کو پتہ تھا, میں سمجھتا ہوں کسی کو نہیں پتہ تھا کہ زمین کے کناروں تک کس طرح سے پھیلنا ہے. ہاں جی, تو میرے خیال میں تو ایک یہ آئندہ آنے والے زمانوں کے لیے, ہاں وہی نا, نایاب ہیں ہم, ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں, ہاں ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. دیو میسج لے کے آئے ہیں پیس کا. میں کلیش آف سویلائزیشن میں لکھا ہوا ہے کہ گلوبل وار کو اگر اوائڈ کیا جا سکتا ہے تو صرف اس صورت میں اوائڈ کیا جا سکتا ہے کہ ہم مینٹین کریں جو سویلائزیشنل کریکٹر ہے گلوبل پالیٹکس کا. تو اس میں حضرت صاحب کا میسج میں سمجھتا ہوں ایسا میسج ہے کہ خدا نے کسی قوم کو محروم نہیں رکھا. یہ دیکھیں بڑی قومیں ہیں, وہ کہتی ہندو آریہ کہتے ہیں جناب ہمارے لیے اللہ نے خاص, اس کے بعد یہودی یہ کہتے ہیں جی ہم پہ ہی اللہ کی مہربانی ہے, کوئی اور قوم کہتی ہے جی نہیں ہم پہ ہی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. تو یہ قرآن وہ کتاب ہے, اسلام وہ مذہب ہے جو ربوبیت کا پرچار کرتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں سب قوموں کو, اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ اخلاق یہ کا نابود ہو. مطلب کیا ہے, عبادت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر ان کا پیدا کرنا, عکس اپنے اندر پیدا کرنا. تو ہمیں ربوبیت کا بھی اپنے اندر عکس پیدا کرنا چاہیے. تو اسی لیے ہم آگے بڑھتے ہیں ورلڈ پیس کی. دیکھیں وہ ہم نے لو کی بنیاد رکھی, محبت کی بنیاد رکھی, ہاتھ آگے بڑھایا تو لوگوں کہ بھئی ہمارا محبت کا. اور کسی نے غالب کی زمین میں شعر کہا تھا کہ ہم محبت کی انتہا کر دیں ہاں مگر ابتدا کرے کوئی. ہم نے ابتدا بھی کر دی ہے, اور اب آپ پہ ہے کہ کس ہمارے محبت کے ہاتھ کو تسلیم کریں اور دنیا میں امن قائم کریں اور آگے بڑھیں. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ, جزاک اللہ. ابھی نصیر حسین نے میں سمجھتا بڑے اختصار کے ساتھ لیکن بڑا اچھا بڑا جامع تعارف آپ نے پیش کیا. نصیر حسین جزاک اللہ, بہت شکریہ. لیکن ہم جب یہاں پہ جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں سے لے کے کسی بھی کتاب, کسی بھی تصنیف کا, کسی بھی نثری پارے کا تعارف کرواتے ہیں, بالخصوص جب ہم بات کر رہے ہیں حسین علیہ السلام کے پاکیزہ علم الکلام کی یا آپ کے خلفاء کی تحریر کردہ بیان فرمودہ معارف کی,
تو وہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ بیان کیا ہوا خلاصہ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے جسٹیفائی کرتا ہو کہ جی یہ کتاب کی نمائندگی ہو گئی. یہ بالکل ایک قطرہ جو ہے ایک فکرے کا بھی میرا خیال نہیں ہو سکتا. اتنے اس میں لہٰذا ضروری ہے کہ اسے پڑھا جائے, اس کا مطالعہ کیا جائے, کرنا پڑے گا. یہ ترجمہ بھی ہو چکی ہے, پیغام صلح میسیج آف پیس کے نام سے غالباً ہوئی ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے چھوٹا سا میں اس میں کتاب میں یہ بہت بڑی میں یہ ماڈرن ہسٹورین ہے, یہ مستشرق تھا منٹگمری وارڈ, اس نے لکھا تھا کہ اسلام کو 5 جو پوائنٹ ہیں نا, اس میں اس نے ایک پوائنٹ دیے تھے کہ اس میں اسلام کو اصلاح کرنی پڑے گی. اس میں یہ تھا کہ وہ اسلام دیکھتا ہے دنیا کو دارالحرب اور دارالاسلام کے زاویہ نگاہ سے, اور اس طرح وہ ساری دنیا کو دارالحرب کو سمجھتا دشمن. یہ ان مولویوں کی انٹرپریٹیشن ہے. حضرت صاحب فرماتے ہیں, جو حضرت صاحب کی یہ انٹرپریٹیشن نہیں ہے, حضرت صاحب جو وہ انکلوسیو ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں اسلام میں خرابی ہے, ایکسکلوسیو اپروچ ہے, یعنی ہمارے دارالاسلام ہے, دارالحرب ہے دنیا, اور ڈنڈا لے کر دنیا پر چڑھ دوڑو. یہ ایکسکلوسیوزم اسلام میں نہیں ہے. یہ آپ نے اپنے مفادات کے تحت انٹرپریٹیشن, جن مولویوں کو آپ نے دی تھی پرورش کی ہے, ان کی انٹرپریٹیشن ہے. حضرت صاحب اس میں بتا رہے ہیں کہ اسلام جو انکلوسیو ہے, وہ ایڈجسٹ کرتا ہے, وہ لے کے ساتھ چلتا ہے, وہ دوسرے کو ایلیمینیٹ نہیں کرتا, وہ دوسروں کو خدا کی مخلوق مانتا ہے, ان کو ہدایت یافتہ مانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہے کسی زمانے میں, اور اسلام ان کا مطلب زندہ رہنے کا حق دینا چاہتا. صرف یہ چاہتا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ کرو. ہمیں تو یہ حکم ہے کہ بتوں کو بھی نہ گالی دو کہ الٹ کے ہمیں, تو ہمارا یہ بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ سلوی صاحب. لہٰذا اس کتاب کا مطالعہ ضروری ہے. alislam.org پہ جا کے ہم کوشش کریں گے اپنے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پہ بھی جو ہے وہ لنکس دونوں کا ڈال دیں, اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی. تو ہمارا جو ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے @hazir_MTA, اگر آپ کی اسکرین پہ آ جائے گا, ابھی آپ دیکھ لیں گے, یہ آ گیا, اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم ابھی کوشش کریں گے ہمارے کنٹرول روم میں جو ہماری اس وقت جو میڈیا ٹیم ہے وہ اس کے لنکس اویلیبل کر دے گی. اسے ضرور پڑھیں, اسے عام کریں, اسے ری ٹویٹ کریں, اسے جتنے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں, کہ یہی اس زمانے کا جہاد ہے. پاکیزہ پیار محبت کی تعلیم کو عام کرنا, یہی اس زمانے کی سب سے بڑی کوشش, سب سے بڑا جہاد ہوگا. یہ اختتام کو پہنچا ہمارا ابھی کا سیگمنٹ. نصیر صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اگلا ہمارا سیگمنٹ جو ہے وہ ہے ضیاء خلافت. اس میں ہم چلتے ہیں, دیکھتے ہیں آج ہم کس موضوع پہ بات کریں, لیکن پہلے ہمارا ایک ویڈیو پیکج ہے جو پلے ہوگا, اور پھر ہم اپنے اس سیگمنٹ میں آگے چلیں گے. جلسہ سالانہ. دنیا بھر کے احمدی احباب و خواتین کے ایک مقام پر یکجا ہونے کا پلیٹ فارم. دعاؤں, عبادتوں, نسائے جیسے بہت سے حسین مواقع کے ساتھ ساتھ مختلف اقوام کا باہمی ربط بڑھانے کا ایک نہایت بے مثال موقع فراہم کرتا ہے. یہاں اسلامی اخوت اور اسلامی معاشرے کی ایک حسین تصویر نظر آتی ہے. تمام افراد اگرچہ اپنی اپنی ثقافت کی نمائندگی بھی کرتے ہیں, مگر اپنے ہاتھ ایک ہاتھ میں دے کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ دنیا کی تمام ثقافتیں ایک ہو کر بھی رہ سکتی ہیں. ثقافت کے کئی رنگ مل کر ایک حسین تصویر بھی بنا سکتے ہیں. جس طرح جماعت احمدیہ کے جلسہ سالانہ میں یہ تمام رنگ مل کر اسلامی معاشرے کی ایک خوبصورت تصویر بناتے ہیں. جی ناظرین, ہمارا پروگرام کا آخری سیگمنٹ ضیاء خلافت. ہمارے اس وقت یہاں پہ مہمان ہیں مکرم مقبول احمد صاحب, نائب افسر جلسہ سالانہ UK. جلسہ سالانہ مقبول صاحب 29, 30, 31 اگست کو ہونا ہے. بظاہر لوگوں کے لیے بھی 2 ہفتے ہیں, لیکن آپ کو تو بہت کم ٹائم لگ رہا ہوگا, جو خاص طور پر جو انتظامیہ ہے جو ان کے کاموں میں انوالوڈ ہیں. تو جلسہ تقریباً آیا کھڑا ہے. جلسے سے پہلے یہ ہمارا آج ہے بھی آخری پروگرام. ہم اس کے بعد جلسے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مقبول صاحب, آج کے پروگرام میں آپ نے جیسے سنا ہی ہے, ہم ڈسکشن ہماری چل رہی ہے ثقافت کے موضوع کے اوپر, کلچر کے موضوع کے اوپر, اور ان کنفیوژنس کے بارے میں جو اس کے ارد گرد ہیں, کہ شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ کلچر صرف فرد ہو سکتے ہیں, انفرادیت کی رنگ میں ہو سکتے ہیں, انہیں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. جماعت احمدیہ کا جلسہ سالانہ کیا پیغام دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم آصف صاحب. بہت اچھا پروگرام ہے. ابھی ماشاءاللہ میرے سے پہلے جو احباب تھے انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے ثقافت کو بیان کیا. جس طرح میں دیکھتا ہوں کہ ثقافت جو ہے وہ ہر ملک میں ایک کلچر ہوتا ہے, لیکن ہم لوگ جماعت احمدیہ میں ہونے سے اتنی خوش قسمت ہیں کہ ایون ایک ملک میں کلچر کی ڈفرینٹ سٹیجز ہوتی ہیں. سوسائٹی اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے, اور اس سے یہ ہے کہ ہم لوگوں کا کلچر جو ہے
وہ ایک جگہ پہ آ کے آپ کسی ملک سے بھی آئیں وہ آپ کا بالکل سیم ہوتا ہے. وہ صرف یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کیونکہ سارے اس کو پریکٹس کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ کے کلچر میں آپ کا ایک رنگ ہے جو آپ ہر ملک سے آنے والے احمدی میں دیکھیں گے. اور اس کا ایز اے بینگ جلسہ سالانہ میں ایڈمنسٹریشن میں ہونے سے اس کا ایک ایکسپیرینس ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ جب بھی لوگ آتے ہیں اور ڈفرینٹ زبانوں سے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی وہ زبان بھی نہیں سمجھ سکتے ہوتے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک بڑے ہی اچھے طریقے سے منظم طریقے سے ایک ہی لائن میں لگ کے وہ کھانا کھا رہے ہیں، ایک ہی لائن میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے. اور جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مین جو مقصد ہے جلسہ سالانہ کا وہ یہ ہے کہ باب جماعت آئیں، اس میں شامل ہوں اور دینی تعلیم اور دینی برکات کا خزانہ جو ہے اس سے مستفیض ہوں. اور ایک اور جگہ جیسے کہ ہر احمدی فرد پہ لازم ہے کہ اگر وہ افورڈ کر سکتا ہو تو اس میں ضرور آئے، کیونکہ اس میں آنے سے ایک دوسرے سے برادرانہ تعلقات بڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے آپ ڈفرینٹ کلچر کے لوگوں سے ملتے ہیں اور ان سے کرتے ہیں. اور لوگ اسی طرح کرتے ہیں، لوگ ڈفرینٹ جگہ سے آتے ہیں اور آپ ان کو دیکھیں گے اگر آپ ان سے باتیں کریں وہ کئی دفعہ بڑی مشکل حالات میں وہ آتے ہیں اور بڑی سالوں سال کئی لوگ اس کو سیو کرتے ہیں صرف اس مقصد کے لیے کہ وہ جلسہ پہ آئیں اور آ کے اس چیز سے مستفیض ہوں. جو یو کے جلسہ سالانہ کی جو سب سے بڑا جو ایک امتیاز ہے، امتیازی خصوصیت ہے، وہ یہ کہ یہاں پہ حضرت اقدس امیر المومنین ید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز بنفس نفیس شامل ہوتے ہیں، برکت بخشتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے ایک مرکزی جلسے کی حیثیت بھی حاصل ہے. اس میں ایک نظارہ ہم جو جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ تو دیکھتے ہی ہیں، لیکن غیر از جماعت جو احباب ہیں، نان احمدی میں کہوں گا، غیر از نظرہ غیریت آ جاتی ہے، جو ہمارے نان احمد وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا نظارہ ہے جس کو ہم دیکھ کے ٹھیک ہے آپ لوگوں کے عقائد اپنی جگہ ہوں گے لیکن ہم مبہوت ہو جاتے ہیں. مختلف لباسوں میں ملبوس لوگ، کسی نے افریقن وہ رنگ برنگا لباس پہنا ہوا ہے، کسی نے عرب وہ ذوب چوکے پہنے ہوئے ہیں، کوئی جو ہے وہ بالکل پاکستانی پنجابی لباس میں ہے، کچھ لوگ مغربی لباس میں ہیں، لیکن سب ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور مقبول صاحب کچھ اس کے بارے میں بتائیں. ایک پیغام ہے، ایک شمع ہے جس کے گرد یہ سب پروانے اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے منہ سے نکلنے والا ہر حرف جو ہے وہ مختلف زبانوں میں سب تک پہنچتا ہے. پیغام وہی ہے، وہ بھی ایک ہے نا ٹرانسلیشن کا کیسا انتظام ہوتا ہے اور اس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں. دیکھیں یہی ہے کہ جو ہمیں ڈیوائن گائیڈنس ہے نا حضرت خلیفۃ المسیح کی، وہ تو اس چیز کا ہمارے پاس تو ہم تو اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ہر سٹیج پہ ہر جگہ پہ وہ گائیڈنس اویلیبل ہے. اور اس کے آپ دیکھیں گے کہ جب حضرت خلیفۃ المسیح کے خطبات ہوتے ہیں ڈیورنگ جلسہ سالانہ، وہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ کتنی کوشش کر کے جستجو کر کے کوشش کرتے ہیں کہ جتنی جلدی جلسہ گاہ میں جایا جائے، اور وہ دیکھنے والا نظارہ ہوتا ہے. اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی اور یہ بالکل صحیح ہے، اور میں آپ کو اپنے تجربے سے بتاتا ہوں کہ جلسہ کے انتظامات کے وساطت سے ہم ڈفرینٹ کمپنیز سے رابطہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ٹرانسپورٹ کمپنیز ہیں، وہ آتے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جو ڈرائیورز ہیں انگلش کلچر کے ڈرائیور، ویٹنگ لسٹ ہے، اس پہ وہ درخواست کرتے ہیں اسپیشلی کہ ہمیں اس جلسے پہ بھیجا جائے. اور وہ جب آ کے ہم لوگوں سے ملتے ہیں اور وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ وائی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم ابھی تک ہم سمجھ نہیں سکے کہ آپ لوگ کیسے والنٹیئرلی آپ لوگ کام کر رہے ہیں. 30,000 پیپل آ رہے ہیں ڈفرینٹ جگہ سے، سب کا مقصد ایک ہے، ایک ویژن ہے کہ وہ مقصد یہ ہے کہ دینی جو تعلیم یہاں مل رہی ہے اور جو ماحول ہے، جو برکات ہیں، وہ کیسے لی جا سکتی ہیں وہاں سے. بالکل. اچھا اس میں بھی مقبول صاحب دیکھیں، جہاں تک ہم کلچرل ڈائیورسٹی کی بات کریں، جلسہ سالانہ ایک بڑا یونیک، بڑا بے مثال پلیٹ فارم ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کلچرل ڈائیورسٹی کے باوجود جو جماعت احمدیہ کا مقصد ہے، جماعت احمدیہ کی عالمگیریت بھی نظر آتی ہے اور جماعت احمدیہ کی جمعیت بھی نظر آتی ہے کہ بے شمار ملکوں سے لوگ اکٹھے ہو کے، لیکن ایک ہاتھ پہ جب ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ سب ایک ہیں، وہ ایک مٹی کے بن جاتے ہیں اس وقت. لیکن ان سب کی
ثقافتی ضروریات کا جس طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے خیال کیا مختلف جگہوں سے، اگر کوئی ایسی جگہ سے آتا ہے جہاں پان کھایا جاتا ہے تو اس بات کا لیے اس کا اہتمام کر دیا کہ اسے پان مہیا کر دیا جائے. یہاں پہ بھی جلسہ سالانہ پہ بھی ایسا ہی ہے کہ لوگ مختلف چونکہ جگہوں سے آ رہے ہیں، ان کے کھانے کا، ان کے رہنے سہنے کا کچھ ہوتا ہے الگ سے. بالکل حضرت خلیفۃ المسیح کی ہمیں انسٹرکشنز ہیں اور ان کی ہدایات کے مطابق. اب ایک آپ مثال لے لیں، آپ جائیں یہاں سے، آپ کسی ملک میں چلے جائیں، 3 دن سے زیادہ آپ اس ملک کا کھانا نہیں کھا سکتے. آپ کو ہوگا کہ آپ اپنا پاکستانی کھانا ہو. اسی لحاظ سے جب عرب لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، وہ لوگ ہمارے کھانوں کی ان کے لیے ان کے زیادہ سپائسی ہے، اور ہر ملک کے لوگوں کے لیے اس لحاظ سے اس کا خیال رکھا جاتا ہے. ہر لوگوں کے لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی عرب ملک سے آیا تو ان کے عرب کھانے ان کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی افریقہ سے آیا ہے تو ان کی پسندیدہ کھانے ان کے لیے تیار کیے جاتے ہیں. اور ماشاءاللہ جو ہماری مہمان نواز کی ٹیم ہے اور ہمارے کچن کا سٹاف ہے، ماشاءاللہ وہ سارے مینیوز پہلے سیٹ ہوتے ہیں اور ہر چیز کو ہر سال اس کا. اور اگر ہم اس طرح بھی کرتے ہیں کہ اگر اسی دن کسی نے اس طرح کی چیز کی خواہش کی ہے، اور ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان مہمانوں کا خیال رکھا جائے. بالکل. اور سب سے زیادہ مہمان تو ہمیں وضاحت سے خلیفۃ المسیح خامس نے اپنے خطبات میں بیان کہ ان کا یہ حق ہے کہ ہم ان کی مہمان نوازی کریں. بالکل. تو پھر ہم کیسے اس سے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ ہم تو ایک اگر ہمارا اپنا مہمان آنا ہو تو اس کے لیے ہم اتنی تگودو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے اس کا کمرہ سیٹ کریں، سارا کچھ کریں. یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جس محبت میں چلے آ رہے ہیں، بنیادی طور پہ تو ظاہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. بالکل. پھر ایک خلیفۃ المسیح آپ کا جانشین، آپ کے خلیفہ کی محبت میں وہ کھینچے چلے آتے ہیں، تو بہت حق ہے ان کا ہمارے اوپر. بالکل. تو ابھی ہم ناظرین جس طرح ابھی بات چیت کر رہے ہیں اپنے پروگرام کے آج کے تھیم میں، ہم نے جلسہ سالانہ کو ڈسکس کیا. 29, 30, 31 کو انشاءاللہ تعالی ہوگا منعقد یہاں پہ برطانیہ میں آلٹن میں. ہم کوشش پرومو آج کل اس کا MTA پہ چل بھی رہا ہے، کوشش کریں گے پروگرام کے اختتام پہ اگر وقت ہو سکے اور دکھایا جا سکے تو ٹرانسمیشن سے درخواست کریں گے کہ چلا بھی دیں، تاکہ تھوڑا سا ایک اندازہ ہمارے ناظرین کو، جو خاص طور پہ دوسرے جو ہمارے نان احمدی ناظرین نے بھی اندازہ ہو جائے، اس کا فلیور تھوڑا سا جو ہے وہ پتہ چل جائے. لیکن کہنے کا مقصد یہ، جس طرح مقبول صاحب نے بڑے اچھے رنگ میں بتائی اور بات چیت کی، وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کہ اس پہلو کو اگر ہم ایک جگہ ایک شعر میں سموئیں تو حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ ہوتی نہ اگر روشن وہ شمع رخ انور، کیوں جمع یہاں ہوتے سب دنیا کے پروانے. سب دنیا کے مختلف رنگوں، مختلف نسلوں، مختلف علاقوں، مختلف قومیتوں، مختلف قبیلوں سے اٹھ کے آتے ہیں، اور اپنی تمام تر ڈائیورسٹی کے باوجود ایک جمعیت کا رنگ جو پیدا ہوتا ہے وہ انسان کے ایمان کو بہت بڑھاتا ہے. اور جلسہ سالانہ کے ماحول میں موجودگی، وہ چاہے MTA کے ذریعے سے ہو، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر انسان کا ایمان مضبوط کرتی ہے، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. مقبول صاحب، اب یہ جب کہ جلسے میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اور ہمارے پروگرام ختم ہونے میں کچھ ہی منٹ رہ گئے ہیں، کوئی بات آپ جو کہنا چاہتے ہو کسی حوالے سے، کیا انہیں خیال کر لینا چاہیے؟ ایمز کارڈ لے کے آنا ہے، پارکنگ کیا ہوگی، کیسے، کوئی بریفلی اگر دیکھیں. سب سے بڑی بات ہے کہ اسی کلچر کے حوالے سے کہ ہم کس طرح اس کلچر میں فٹ ہوں اور ان لوگوں کو احساس دلائیں کہ ہم کس طرح ان میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے پرابلمز ہیں وہاں پہ، وہ ایسا علاقہ ہے جہاں پہ لوگ اس چیز سے یوز ٹو نہیں ہے کہ اتنی زیادہ لوگ گیدرنگ ہو وہاں، اور اس چیز کا کافی ہمیں پرابلم ہوتی ہے. اس لحاظ سے ہم نے انتظام کیا ہوا ہے کہ لوگ اپنی گاڑیاں جلسہ سالانہ کے احاطہ میں نہ لے کے آئیں. بالکل 1 میل کا فاصلہ ہے، وہاں پہ ہم نے پارک اینڈ رائڈ سروس کی ہے، اور میں لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اس کو جتنا زیادہ اویل کیا جائے وہ بیٹر ہے. وہ ان کے فائدہ کے لیے بھی ہے، کیونکہ وہاں سے 10 منٹ لگتے ہیں اور بس انہیں لے کے ڈائریکٹ جلسہ سالانہ کے اندر آ جاتی ہے. اور یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ کار لے کے اندر آنا چاہیں تو 10 منٹ سے زیادہ لگتے ہیں، کیونکہ وہ کافی لمبی ہوتی ہے. تو میں یہی درخواست کروں گا کہ وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ احباب کو کوئی دقت نہیں ہے، سہولت ہے. اور اس سے لوکل جو اتھارٹیز ہیں وہ بھی خوش ہوتی ہیں کہ ہم ان کے لیے ان کے جو احکامات ہیں یا جو ان کی سجیشنز ہیں ہم ان کو پورا کر رہے ہیں.
بالکل بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. جیسے مقبول صاحب نے کہا، خیال رکھنا اس بات کا، اسی پرسپیکٹو میں اگر ہم بات کرتے چلیں اس بات کا، لوگوں کی ڈرائیوز کے آگے پارک نہ کریں، لوگوں کے لیے دقت کا سامان نہ کریں، بے جا طور پر سڑکوں پر مت رکیں. دوسرے ممالک سے اگر آپ آ رہے ہیں، یورپی ممالک سے آ رہے ہیں، بعض اوقات لیفٹ رائٹ لین کا ہوتا ہے، زیادہ محتاط رہیں تاکہ اپنی حفاظت بھی ہو سکے اور لوگوں کے لیے دقت بھی نہ ہو، لوگوں کے لیے سہولت کا سامان رہے. 29, 30, 31 جلسہ سالانہ کے ایک اسپیکٹ کے اوپر ہم نے بات کی، لیکن جلسہ سالانہ کا جو ہائی لائٹ ہے، جلسہ سالانہ کا جو نقطہ معراج ہوتا ہے تینوں دنوں میں، وہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن اسرائیل العزیز کا خطبہ، آپ کے خطابات ہوتے ہیں، جن سے مستفید ہونا ہر احمدی کے لیے ضروری تو ہے ہی. تمام بنی نوع انسان اس سے سن کے، جو سنتے ہیں اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، فیض حاصل کرتے ہیں. ضروری ہے کیونکہ اس وقت وہ واحد ایک شخص ہے جو دنیا کو کامیابی کی طرف لے کر جا سکتا ہے، یعنی حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز. لہٰذا جلسہ 29, 30, 31 کو ہوگا. حضور کے خطبات ہم اس میں سنیں گے انشاءاللہ، اور پھر جلسے کے بعد ہم انشاءاللہ 14 ستمبر کو اپنا اگلا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مقبول صاحب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین 14 ستمبر تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بساط دنیا الٹ رہی ہے، حسین اور پائیدار نقشے جہان نو کے ابھر رہے ہیں، بدل رہا ہے نظام کہنا.